صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ یہ تو برکات آپ کی تھی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا ان دو درختوں کو کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے۔ وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے، کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ سنجا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں، ایک کھلا برتن، اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمائے یہ کیا؟ ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی، ٹھیک ہے، خوشبو کے طور پہ۔ اچھا، وہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی، پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کسروانی تیالسی جبہ اسما بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا، بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے، یہ سنت ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ساری آپ کی برکات ہے۔ آپ علیہ السلام ایز اے اسپیشیز انسان ضرور تھے، مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا ایک برتن کے اندر، اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مال لیتا تھا برکت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے۔ یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو عشوب چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، حضور نے جب بلایا ہے تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی۔ عشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر، میں اس کو بھگت رہا ہوں، 2016 میں بھی تھی، آج 2020 ہو گئے، میری آنکھیں دوبارہ ریکور نہیں اس طرح ہو سکی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع و خضوع سے پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر۔ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی، آپ پہ وہ پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا، آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس طرح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ آپ نے اپنا نواب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا، کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا، 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اتنے کا اتنا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا۔ بھوک مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے، 1500 صحابہ نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لی۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا، انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا، وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1 لاکھ بھی ہم ہوتے نا، وہ پانی 1 لاکھ کو بھی کفایت کرتا تھا۔
تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی.